أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير ذالک بأنہم یہ اس لیے کہ بے شک وہ لوگ کہ شاق اللہ و رسولہ مخالفت کی انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی، ومن یشاقق اللہ جو بھی مخالفت کرے اللہ اور اس کے رسول کی فإن اللہ شدید العقاب پس بے شک اللہ تعالی سخت عذاب دینے والے ہیں۔ ذالکم فذوقوہ یہ تو پس چکھو تم مزہ اس کا، وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ اور بے شک کافروں کے لیے عذاب النار عذاب ہے دوزخ کی آگ کی۔ یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو اذا لقیتم الذین کفروا جب تم مقابلہ کرو کافروں سے زحفاً دو بدو ہو کر فلا تولوہم الادبار پس نہ تم پیٹھ پھیرو ان سے، ومن یولہم اور جو شخص کے یولہم یومئذ دبرو پھیرے ان سے اس دن دبرہ اپنی پشت پیٹھ الا متحرفاً مگر یہ کہ وہ کوئی داؤ لگانے والا ہو للقتال جنگ کے لیے، او متحیزاً الی فئۃ یا وہ ملنے والا ہو اپنی کسی جماعت کی طرف، فقد باء پس تحقیق وہ لوٹا بغضب من اللہ اللہ کا غضب لے کر، ومأواہ جہنم اور ٹھکانہ اس کا دوزخ ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اور بہت بری ہے جگہ لوٹ کر جانے کی۔ اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان میں مسلمانوں کو تھوڑی تعداد میں اور ساز و سامان جنگ کے کم ہونے کے باوجود بڑی طاقت کے خلاف فتح عطا فرمائی، ان کو مغلوب کیا اور ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے اور بقیہ گرفتار کیے گئے، اور دنیا میں انہیں بڑی ذلت کا سامنا کرنا پڑا، ان کے گھروں میں صف ماتم بچھ گئی، اور شرم کے مارے یہ لوگ مکہ میں جا کر اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلتے تھے کہ ہم تو ڈھول ڈمکے کے ساتھ مکہ سے گئے تھے کہ مسلمانوں کا کلا کما ہم کر دیں گے اور ہمیشہ کے لیے
اس اسلام کے فتنے کو ختم کر دیں گے۔ اور الٹا کیا ہوا کہ ہم ہی ختم ہو کے رہ گئے، اس شرمندگی سے گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ذلت کی سزا جو ہم نے ان کو دی، ذالک یہ سزا بِأَنَّهُمْ اس سبب سے ان کو ملی، شاق اللہ و رسولہ کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اللہ کا ہمیشہ یہی ضابطہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو یشاقق اللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا، فإن اللہ شدید العقاب تو اللہ اس کو سخت عذاب میں مبتلا کریں گے، سخت ترین سزا اس کو دیں گے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا۔ آج دیکھ لینا لوگ اسی پاداش میں طرح طرح کی دنیا میں زندگی میں اذیتوں سے دوچار ہوتے ہیں، کبھی بیماریوں کی شکل میں، کبھی اپنے مخالف کے ہاتھوں سے ذلت اٹھاتے ہیں، کبھی کس طرح کی تنگیاں، مالی مشکلات، کاروباری مشکلات، زمینداری کے پریشانیاں، ملازمت کی پریشانیاں، یہ ساری جو مشکلات آتی ہیں ان کا ضابطہ اللہ کا قرآن بتا رہا ہے۔ یہ اس وجہ سے حالات بگڑتے ہیں جب انسان اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کے راستے پہ چلتا ہے، ان کے احکام کو ٹھکراتا ہے اور مخالفت کی راہ کو اپناتا ہے، تو پھر اللہ دنیا میں سزائیں دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ذالکم فذوقوا، یہ تو اب نقد سزا ہے دنیا کی، فذوقوا اس سزا کا، عذاب کا تو مزہ چکھو تم، اور وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ اور بے شک کافروں کے لیے اللہ نے دوزخ کا عذاب تیار کر رکھا ہے، تو وہ اس کے بعد اضافی ملے گا۔ ابھی تو فی الوقت دنیا کی یہ ذلت اور رسوائی کی سزا کا تو مزہ چکھو نا، اور پھر اس کے بعد آخرت کا بھی عذاب تیار کھڑا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، یہاں جہاد کے احکام کا بیان ہو رہا ہے کہ میدان جہاد میں مسلمان کو جو کچھ چیزیں بتلائی گئی ہیں، جو کچھ اس کو ہدایات دی گئی ہیں، وہ یہ ہے کہ مسلمان میدان میں اترے تو فتح اور کامیابی حاصل کرے، اس کے لیے کچھ ضابطوں کی اس کو پابندی کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ کہ مسلمان جب میدان میں اتریں تو آپس میں متحد اور متفق رہیں، جتنے میدان میں اترنے والے ہیں ان کے دلوں میں جوڑ ہو اور توڑ نہ ہو، اگر توڑ ہوا تو ان کی جان نکل جائے گی اور مقابلے میں ان کے پاؤں اکھڑ جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنی جنگی تیاری ہو اور ساز و سامان جنگ کا اس کو تیار کر کے پھر میدان کے اندر اتریں۔ اور تیسری صورت جب میدان میں اتر جائیں تو پھر دشمن سے مقابلہ ڈٹ کے کریں، دشمن کے مقابلے میں اتر کے پھر بھاگنا، دشمن سے میدان جنگ کو چھوڑنا، یہ اس کی اجازت نہیں ہے، اس کو حرام قرار دیا ہے۔ یہاں اس بات کا بیان ہو رہا ہے کہ جب تم دشمن سے مقابلے میں اتر جاؤ، تم دو بدو ہو جاؤ دشمن سے، تو اب تمہیں میدان چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اگر مسلمان کافروں سے کم ہوں تعداد میں، تو اگر مسلمان کافروں سے تعداد میں برابر ہیں پھر میدان چھوڑیں تو یہ حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ اور اگر تعداد میں کم ہوں اور کافر مسلمانوں سے دگنے ہیں تو اب اگر یہ میدان کو چھوڑیں تو پھر کبیرہ گناہ تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی مسلمان کی شان کے خلاف ہے کہ دشمن کو اپنے سے زیادہ دے کر کے بھاگے میدان سے۔ اگر بھاگ جائے میدان کو چھوڑ دے تو کبیرہ گناہ تو نہیں ہوگا،
لیکن اس کو میدان چھوڑنا نہیں چاہیے اپنی کم تعداد کی وجہ سے دشمن کی زیادہ تعداد کو دیکھ کر کے۔ اس لیے کہ اللہ نے مسلمان میں جو ایمان کی طاقت رکھی ہے، اس ایمان کی طاقت میں اللہ نے عددی کمی اور زیادتی کی کوئی حیثیت نہیں رکھی ہے۔ جیسے صحابہ رضی اللہ عنہ کی مثالیں سامنے ہیں کہ موتا کی جنگ میں صحابہ رضی اللہ عنہم کی تعداد تھی 3000 اور مقابلے میں کافروں کی تعداد تھی 1,00,000۔ اب عددی لحاظ سے تناسب بالکل ہی نہیں بنتا، یہ 3000 ہیں، وہ 1,00,000 ہیں، لیکن مسلمان میدان چھوڑ کر بھاگے نہیں، ڈٹ کے مقابلہ کیا۔ ایک کمانڈر شہید ہوئے، دوسرے کمانڈر نے جھنڈا تھام لیا، وہ شہید ہوئے، تیسرے کمانڈر نے جھنڈا تھام لیا، تو میدان کو نہیں چھوڑا۔ 3000 ہیں، مقابلے میں 1,00,000 ہے۔ اور قادسیہ کی جنگ میں صحابہ رضی اللہ عنہم صرف 60 تھے ایک موقع پر، اور مقابلے میں دشمن 60,000 تھے، تو 60,000 سے میدان میں بھاگے نہیں ہیں، ڈٹ کے میدان میں مقابلہ کیا، اللہ نے فتح دی۔ اور ایک اور موقع پر حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ یہ اکیلے تھے اور ان کا مقابلہ ہو گیا 40,000 سے۔ ایمان کی طاقت کا اندازہ انسان کرے کہ ایک آدمی ہے اور مقابلے میں دشمن 40,000 ہے، لیکن ایک آدمی وہ نہیں بھاگ رہا، وہ مقابلہ کر رہا ہے۔ تو یہ ہے ایمان کہ اگر یہ مقابلے میں دشمن سے عددی لحاظ سے کم بھی ہو اور میدان میں ڈٹا رہے تو اللہ کو یہ ادا پسند ہے، لیکن شرعی اصول کے مطابق اگر میدان چھوڑ دیں دشمن اپنے سے دگنی تعداد میں تو پھر گناہ نہیں، لیکن اگر برابر کا مقابلہ ہے تو پھر مسلمان میدان نہیں چھوڑ سکتا۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا، جب تم مقابلے میں اترو، آمنے سامنے ہو کافروں کے، زحفاً، اور تم دو بدو ہو جاؤ، گڈ مڈ ہو جاؤ، آپس میں ایک دوسرے سے مقابلے میں گھس جاؤ ایک دوسرے میں، فلا تولوہم الادبار، جب تم دو بدو جنگ میں شریک ہو جاؤ تو پھر نہ تم پھرو ان کی طرف پیٹھ اپنے، یعنی پیٹھ دے کر بھاگو نہیں۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُورًا، اور جو کوئی پیٹھ دے کر بھاگے اس دن ان دشمنوں کے مقابلے میں، اِلَّا مُتَحَرِّفًا، ہاں دو صورتیں ہیں کہ تم میدان کو چھوڑ کر پیچھے آ سکتے ہو اور پیٹھ پھیر کر بھاگ سکتے ہو۔ ایک صورت یہ ہے اِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ، مگر یہ کہ تم کو داؤ اختیار کرنے والے ہو، داؤ لگانے والے ہو دشمن کو، للقتال، لڑائی کے لیے۔ مثلاً یہ کہ تم نے دیکھا کہ دشمن قلعہ بند ہے یا مورچے میں محفوظ اس نے رکھا ہوا اپنے آپ کو، اور جب تک وہ اپنے مورچوں میں محفوظ ہے تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور اس کو میدان سے بھگا نہیں سکتے، اور وہ مضبوط مورچہ زن ہے۔ اب کوئی تدبیر اختیار کی کہ ہم مقابلے میں ان کے یک لخت ہم بھاگیں، اور جب ہم بھاگیں گے تو دشمن ہمارے پیچھے آئے گا، ہمارا پیچھا کرے گا، اور جب وہ پیچھا کرے گا تو وہ اپنے مضبوط جو اس کے مورچے ہیں ان کو چھوڑ دے گا، اور جب وہ اپنے مورچوں سے نکلے گا تو ہم پھر دوسری سمت سے بھاگ کر ان کا پیچھا کریں گے، ان کو اپنے گھیرے میں لیں گے۔ یہ کوئی داؤ تم اختیار کر سکتے ہو، اس داؤ کے تحت تم اگر میدان سے بھاگو تو یہ بھاگنا نہیں ہے، یہ تو میدان ہی میں رہنا ہے، لیکن ایک داؤ اختیار کرنا ہے۔ او متحیزاً، یا دوسری صورت تمہاری بھاگنے میں جس کی اجازت ہے وہ یہ کہ متحیزاً الی فئات، مسلمانوں نے دیکھا کہ ہم جس محاذ پر لڑ رہے ہیں اس محاذ میں ہم کمزور ہیں اور دشمن طاقتور ہے،
اور اس محاذ پہ اگر ہم دشمن سے لڑتے رہے تو ہمارا نقصان زیادہ ہو سکتا ہے۔ تو جو دوسرے ساتھ میں ہمارا دوسرا لشکر دوسرے محاذ پہ لڑ رہا ہے تو اس کو مدد کی ضرورت ہے۔ اگر ہم جا کر ان کے ساتھ شامل ہو جائیں تو ہماری طاقت دگنا ہو جائے گی اس محاذ پر، ہم اس محاذ پہ دشمن کو شکست دے کر اس کو ہزیمت سے دوچار کر کے پھر مل کے اس محاذ پر دونوں لشکر آ کے جنگ کریں گے۔ تو اس لحاظ سے اگر یہ اس میدان کو چھوڑتے ہیں مسلمان تو اس کی بھی اجازت ہے، کیونکہ یہ میدان سے بھاگنا نہیں ہے، میدان کی نوعیت کو تبدیل کرنا ہے۔ او متحیزا الی فئۃ، یا دوسری صورت میدان کو چھوڑنے کی جو جائز ہو کہ تم مل جانے والے ہو اپنی کسی دوسری جماعت سے۔ تو جو بغیر عذر کے صرف تعداد اپنی کو ملحوظ رکھ کر میدان سے بھاگیں، پیٹھ پھیریں دشمن سے، فقد باء بغضب من اللہ، پس تحقیق ایسے لوگ لوٹے اللہ کا غضب لے کر، ومأواہ جہنم، تو ان کا ٹھکانہ دوزخ بنے گا۔ مسلمان ہو کر مقابلے میں دشمن سے ڈر کے بھاگ جائیں، اللہ کو یہ عذاب بالکل پسند نہیں۔ وبئس المصیر، اور دوزخ بہت برا ٹھکانہ ہے۔